مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں ماہ رمضان میں خدا کی رحمت برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چودھری اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے۔ آج رمضان المبارک کی 5ویں سحری ہے اور میں اس وقت سحری بنا رہی ہوں۔ رمضان المبارک میں صبح صبح اٹھنا مشکل نہیں لگتا، بلکہ ایک انتظار ہوتا ہے کہ کب صبح ہوگی اور کب ہم سحری بنائیں گے اٹھ کے۔ عام ڈیز میں مطلب تھوڑا لیزی ہو جاتا ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے یہ وہ۔ آج کل میں ایک قرآن پاک کا اردو ترجمہ کر رہی ہوں، اردو ترجمہ ڈیلی پڑھ رہی ہوں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ اور قرآن پاک کے ترجمے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز رپیٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ وہ جسے جو عطا کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جس سے جو چھیننا چاہے چھین لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کن قوموں پر اپنے عذاب نازل کیے، اور پھر ایک یہ قوم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، یہ کتنے خوش قسمت قوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے۔ اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج 5واں روزہ ہے اور آج میں سحری میں پراٹھے بنا رہی ہوں، ورنہ موسٹلی ہمارے یہاں پراٹھا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ کہ سادہ روٹی دیسی گھی لگاؤ وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے، یا ویسے سادہ روٹی۔ پراٹھے زیادہ پسند نہیں کیے جاتے، یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے صبح صبح۔ مگر اب تو ہمارے یہاں رواج ہی بن گیا ہوا ہے کہ ناشتے میں پراٹھا ہونا لازمی ہے۔ مگر پراٹھے کے بغیر بھی ناشتہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا ہوتا ہے۔ کہ پراٹھا کہیں کمپلسری نہیں ہے، کہیں لکھا نہیں ہوا کہ یہ بہت ضروری ہے، بہت اتنا ضروری کہ اس کے بغیر ناشتہ نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ہم کہہ نہیں سکتے ہمارا ناشتہ نہیں ہوا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے جب کسی کا دل کرے ہمارے گھر میں، تب کہنا ہوتا ہے آج میں نے پراٹھا کھانا، میرے لیے پراٹھا بنا دینا، ادروائز زیادہ روٹی کو پسند کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگو سچے دل سے مانگو گے وہ آپ کو ملے گا۔ وہ ایک فقرہ تھا، میں نے ایک جگہ لکھا، بڑا بہت خوبصورت تھا کہ امید سے منزل تک، کہ ہماری امید اللہ تعالیٰ، ہمیں امید اللہ تعالیٰ پہ رکھنی چاہیے، انسانوں پہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ انسان امیدیں توڑ دیتا ہے، انسان اپنی باتوں سے مکر جاتا ہے، مگر وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جو کہتا ہے وہ اس پہ قائم رہتا ہے، وہ کبھی اپنے وعدوں سے نہیں مکرتا، کبھی اپنی باتوں سے نہیں مکرتا۔ اللہ تعالیٰ سے امید لگاؤ اور اتنی پختہ لگاؤ، اتنے یقین کے ساتھ لگاؤ کہ میری یہ امید صرف میرے اللہ نے پوری کرنی ہے، اور میں نے جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کے بہت سے طریقے سکھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کے بہت سے طریقے سکھائے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات لکھی ہیں جس سے ہمیں زندگی گزارنے کا پتہ لگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ کس طرح ہم نے اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے اور ہمیشہ غلط کو غلط ہی کہنا ہے، ڈر کے اپنے آپ کو بدل لینا، ڈر کے جھوٹ بول لینا یا ڈر کے جھک جانا یہ غلط چیز ہے۔
ہم اپنی لائف میں جب کسی کام کا تھام لیتے ہیں، کچھ چیز سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنی ہے، تو ہم پوری اسٹرگل کرتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. یا جب ہماری کوئی جاب ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں جاب میں پروموشن حاصل کرنا، تو ہم اپنے کام کو بہت بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا کام اچھے سے اچھا ہو، لائک آفیسرز اور سینئرز کو ہمارا کام اچھا لگ جائے اور ہماری پروموشن ہو جائے اور ہم جو مقام چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جائے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہے کہ ہم جب چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کامیابی ملے، ہمیں کوئی مقام حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے، تو ہمیں وہاں بھی محنت کرنی چاہیے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے آگے بیٹھنا چاہیے. اور اللہ کے آگے بیٹھ کر جب ہم دعائیں کرتے ہیں اور جب ہماری دعاؤں کے دوران ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو مطلب اللہ ہماری دعائیں سن رہا ہے. بے شک اللہ ہماری دعائیں ساری سنتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بہت ہی قادر ذات ہے اور بہت رحیم اور بہت غفور ذات ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس نے دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت لکھا ہوتا ہے. اگر ہم پوری امید کے ساتھ، ایک ایسی امید جو ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے لگائی ہے، کسی انسان سے نہیں، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، مگر یقین کے ساتھ مانگی گئی ہوں اور امید کے ساتھ. کبھی کبھی ہماری کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ابھی یہ چیز مل جائے، اور مطلب کہ آج کے آج ہی مل جائے، کل کا دن نہ چڑھے، ہم دعا ادھر سے مانگے ادھر سے پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتا ہے، ساری سنتا ہے، مگر ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. کبھی یہ سوچ لیا کریں کہ ہم نے جو مانگا تھا اگر ہمیں آج مل جاتا تو شاید ہمارے لیے یہ بہتر نہ ہوتا، ہمارے لیے یہ چیز آنے والے کچھ دنوں کے بعد بہتر ہو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ دعا ہمیں آگے کے لیے رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ابھی کچھ ٹائم کے بعد نوازے گا. ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اس لیے کام لیٹ ہوتا ہے. شاید کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان کی امت اس طرح نا امید ہوگی، ان کی امت اس طرح اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہوگی کہ وہ یہ سب چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے گی. اسی لیے وہ تنہائی کے پلوں میں اپنی امت کے لیے روتے رہے، اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک خوبصورت پل، ایک خوبصورت رات، شب معراج کی رات، جو کہ بہت خوبصورت پل ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، شب معراج کی رات بھی نبی پاک نے اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی امت کی بخشش مانگی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. کیونکہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی امت کس طرح نا امید ہو جائے گی، کس طرح وہ ہر کام کے لیے شارٹ کٹس اپنائے گی اور کس طرح وہ لوگ گناہ کریں گے. شاید نبی پاک جانتے تھے اس امت کو، اس لیے انہوں نے اللہ سے اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی. تو ہمیں یہ خود سوچنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. ان کا ایک ہی سوال کہ یا اللہ میری امت. اور یہ سوال کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اللہ سے صرف بخشش مانگی ہے، اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے، ان کے راستے پر چلنے چاہیے. ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور ہمیں انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو تو گنہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے. ماشاءاللہ، رمضان مبارک بخشش کا ٹائم، رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا، نجات کا
بہت سی برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگنی چاہیے۔ میرا سحری کا سواد تقریباً تیار ہو ہی چکا ہے، دہی پہلے رکھ آئی ہوں اور لسی وغیرہ سب کچھ ریڈی ہے، اب بس روٹی اور آملیٹ رکھنا ہے وہاں پہ۔ تو انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ کل اگلی ویڈیو میں ایک بہت خوبصورت ٹاپک لے کے آؤں گی کل کی سحری میں۔ میری کوشش ہے کہ میں کل کی سحری میں شب معراج کے بارے میں بات کروں کہ ہمارے نبی نے کس طرح اس امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی، ہمارے نبی کس طرح کمرے میں خود کو بند کر کر 3 دن روتے رہے۔ کچھ ایسے ٹاپکس پہ بات کروں گی۔ ہمیں یہ دین بہت شہادتوں کے بعد ملا ہے، ہمیں یہ اسلام شہادتوں کے بعد ملا ہوا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ احد اور پھر کربلا، بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں اسلام میں، صرف اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ آل نبی قربان ہوئی ہے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جی آملیٹ میرا تیار ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں، جنت کے حقداروں، جلدی جلدی اٹھو، اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو اور سحری کرو، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں رحمتیں اور مغفرت مانگ لو۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔